والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ کرونا کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات کا اصرار ہے کہ اجتماعیت نہ ہو، اور کل ان لوگوں نے کراچی میں سینئر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ مساجد مرکز ہیں ان حالات کا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اس پریس کانفرنس سے کہ ہمیں آئندہ کے لیے مسجد میں نماز باجماعت مشکل ہو جائے گی، اس لیے ہم نے معززین محلہ اور معزز نمازیوں کی مشاورت سے یہ بات طے کی کہ آپ سب حضرات اس وقت کے بعد سے تا اعلان جو آئندہ کے لیے اعلان ہوگا، آپ حضرات نمازیں گھر میں ادا کریں، تراویح بھی گھر میں ادا کریں، افطار بھی گھر میں، کیونکہ اس دفعہ افطار کا نظام بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد رکھے۔ یہ عمومی طور پر ایک چیز ہے اور اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بلا کو ٹلا دے۔ ایک ہمارے یہاں جاہلانہ لفظ چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کرونا سے ہم نے لڑنا ہے۔ کرونا بظاہر احوال یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ڈاکٹر حضرات نے کل پریس کانفرنس کی، سینئر ڈاکٹروں نے، انہوں نے کہا کہ ہم یعنی ڈاکٹر اور کرونا فریق ہیں، جو اللہ کے عذاب کا فریق بنے گا اس کا کیا ہوگا؟ یہ الفاظ ہی غلط ہیں، جہالت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے ناواقفیت پر مبنی الفاظ ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی گرفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو ایمان والا شخص وہ ہے جو اللہ کے سامنے زیادہ گڑ گڑاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری گرفت آئی تو یہ لوگ گڑ گڑاتے۔ یہ 7ویں پارے میں آئے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے، تو نماز کی طرف، عبادت کی طرف، توبہ کی طرف دل نہیں ہے۔ اور توبہ کا بھی ترجمہ ذہن میں رکھنا چاہیے، توبہ کا یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ میں دعا کروں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور اس کے اندر اس کا ایک مضمون پنہا ہے، وہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، یعنی اس بلا کو ٹلا دے، میری توبہ اتنی ہے، یہ کافی نہیں ہے، جو میں گناہ کرتا ہوں ان سے بچوں، جو اچھائی اپنا سکتا ہوں وہ اچھائی اپنا، یہ مطلب کب سے لاگو ہوگا؟ مغرب سے پڑھے تو اس واسطے توبہ کرنی چاہیے، اور جو آدمی ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، گناہ چھوڑیں اور کوئی ایک نیکی اپنائیں، کم از کم ایک عہد کریں غصہ نہیں کرنا،
ایک عہد کریں گالی نہیں دینی، ایک عہد کریں جذباتی نہیں ہونا، یہ سب گناہ۔ بد نظری نہیں کرنی، نامحرم کو ہمارا ایک رواج ہو گیا، نظر گاڑ کے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں اپنی بیٹی کو دیکھ رہے، یہ حرام ہے۔ اور یہ تصور اس میں ہم لگا لیتے ہیں نہیں یار بہن ہے، بہن کوئی نہیں ہے، بہن وہی ہے جس کو اللہ نے بہن بنایا۔ باقی کا احترام آپ دل میں بہن کا رکھتے ہیں، اللہ کے یہاں اچھائی ہے۔ اس تصور کو بہانہ بنا کے بدنظری کر رہے ہو، یہ بھی گناہ۔ تو گناہ سے بچو۔ رات کو جاگ رہے ہیں اور صبح سو رہے ہیں، جب اللہ کا فرشتہ منادی دیتا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے مانگو، جو مانگو گے ملو گا، جو مانگو گے پالو گے، مل جائے گا، اس وقت سوتے ہیں، 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی فجر پڑھے بغیر اپنے کام کاج میں لگے گا یہ نامراد بھی رہے گا اور یہ ایک طرح کی آوازاری میں رہے گا، بے چینی میں، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو توبہ کا مطلب گناہ سے بچنا۔ اگر ہم اہلیان کریم پارک نمازی ہو جائیں تو مدینہ مسجد ان کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بن جائے گی، اس جیسی 10 مسجدیں اور چاہیے، 2 لاکھ کی آبادی ہے۔ تو نماز پڑھے، عبادات کرے، ہر آدمی اس دور میں اپنی عبادات بڑھا لے، بس اپنی اصلاح کرنی میں نے اور اپنی عبادت بڑھانی۔ میرے والد صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ اپنی اصلاح انسان خود کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر اصلاح کر سکتا ہے نہ فقیر اصلاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اپنے عیوب کا خود پتہ ہے، میں اپنا محاسبہ کروں اور بچوں، اور بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگوں، کوشش کروں۔ یہ توبہ ہے، اپنا محاسبہ توبہ، گناہ چھوڑنا یہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں کہ اللہ گناہ معاف فرما یعنی یہ بلا ٹل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آپ حضرات سے گفتگو کرنی تھی، اسی لیے آپ حضرات کو زحمت دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق سے نوازے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، لیکن کل سے لے کے اس وقت تک کئی دفعہ پولیس آ چکی ہے۔ ابھی پھر عصر سے پہلے آئے، مجھ سے دستخط کروا کے لے کے گئے کہ ان شقوں کی پابندی ہوگی، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو وہ جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی ایک سیاسی بات ہے، اور جو آج کے اخبار میں خبروں سے اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ اجازت بھی 1-2 دن کی ہے، واپس ہو جائے گی جی۔ تو اس لیے ہم خود ہی واپس کر لیتے ہیں، عبادت کریں اپنی زیادہ عبادت۔ ان شرائط کے اوپر عمل تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ہم کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت دیکھ لیجئے، ہم لوگ تو اس کو، ان شرائط کو مانتے ہی نہیں ایک طرح سے۔ اب کس سے عمل کروائیں گے؟ جی نہیں، ماسک کس کے پاس ہے؟ تو ہم اسی مسجد میں گئے ہیں، ایسے لوگوں نے نماز پڑھی ہماری مسجد میں، پورے گرین پارک میں ایسی نماز پڑھی ہوئی جو گورنمنٹ کے اصولوں کے مطابق وقفے کے ساتھ۔ نہیں، یہ صحیح ہے، جو ممکن ہے وہ اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے اور شروع سے ہی ہمارا جذبہ ہے۔ اور لیکن یہ کہ اب حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ اجازت بھی جاری نہیں رہ سکے گی۔ اگر حالات بہتر ہوئے تو ہم رمضان میں ہی انشاءاللہ تبدیلی کر لیں انشاءاللہ۔ مغرب سے گھر میں نمازیں پڑھو جی۔ ایک بات یہ بتلانی تھی کہ ٹیلی ویژن پر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر ہی نماز پڑھیں، امام
تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، آپ سب لوگ ایک مانو اور اس کی اقتدا میں نماز پڑھ لو. یہ کئی ٹیلی ویژن پر آ رہا ہے، اور آج گورنمنٹ کی طرف سے بھی فردوس عاشق جو خاتون ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ٹی وی پہ تراویح نشر کی جائے گی. بہت سے لوگ ناواقفیت میں انہی کو امام بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک گونج ہے، یہ آواز بھی نہیں ہے. جی نشر کی جائے گی، نہیں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں. میں نے اس لیے روکا آپ کو کہ یہ نماز نہیں ہوگی. اپنی نماز پڑھیں. جس آدمی کو صورتیں جتنی یاد ہیں وہ ان میں تراویح پڑھ لیں. تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ تراویح ان عبادتوں میں ایک عبادت ہے جس کے بدلے سال بھر کے گناہوں کی مغفرت ہے، بلکہ زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت ہے. جس آدمی نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے کل گناہ معاف ہو جائیں گے. اور قیام کی تشریح صحابہ کرام نے تراویح کی شکل میں کر دی. ہاں پڑھ سکتے جی. پیچھے خواتین بھی آ سکتی ہیں، ایک صف یا ایک دو مرد آ جائیں، ایک صف ان کی ہو جائے، ایک اس سے پیچھے خواتین. خالی عورتیں ہی ہوں تو پیچھے ہو سکتے، گھر والی ہیں بس، باہر کے گھر والی ہیں اور پڑھانے والا ایک مرد ہے، اور پڑھنے والا کون ہے؟ صرف خواتین ہے. ہاں ہو جائے گی. اور عیسیٰ کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. عیسیٰ کی جماعت بہتر نہیں ہے یہ جماعت، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور قرآن پاک محفوظ رکھنے کی نیت سے پڑھتا ہے نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی مرد بھی شامل ہے تو پھر کوئی کراہت بھی نہیں رہے گی. جو اقامت کرنی ہے وہ امام صاحب نہیں کرنی، ضرورت نہیں. اقامت بھی بہت ضروری نہیں رہے گی جہاں صرف خواتین ہیں بس. ٹھیک ہے. کیا